علامہ سید اسد رضا بخاری آف لاہور، بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یا امام المنتظر۔ یہ نہ سب ملی کرے بیعت بلند کرے، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، برائے ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین، فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ رزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ ناد علی مظہر العجائب تجدون اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، بتصدق چاہردہ معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے روح زمین پہ رہنے والے ہم علی والوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اس مقدس گھرانے کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں۔ مالک الملک خالق کائنات، ولایت امیر المومنین کی وہ حقیقت و مقصدیت جو رسول دینا چاہتے تھے، وہ مقصدیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنا ولایت علی کو سمجھ جائیں کہ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک کونین، مالک ارض و سما، ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہوں۔ مالک کونین، جو بے اولاد ہیں امام زمان علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی عطا فرما، جو بے گھر ہیں امام زمان علیہ السلام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ مالک الملک خالق کائنات، جو بیمار ہیں صاحب الزمان کے وجود اقدس کی برکت کا صدقہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے سپاہیوں میں شمار فرما، پریشانیاں تکلیفیں تنگ دستیاں دور فرما۔ مالک الملک، جتنے آئے بیٹھے ہیں ان کی نیک شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور فرمود۔ وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔
ایام ازاں حسینیت کے اظہار کے خوبصورت دن زمین کے کونے کونے پہ لبیک یا حسین کی صدائیں، ہر جگہ سبیل حسین، ہر جگہ لنگر و تبرک حسین، مومنین کا کالے کپڑوں میں دنیا کو بتانا کہ ہم سوگ میں ہیں، اپنے گھروں پہ کالے علم کا لگانا، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں اگر ہم 61 ہجری میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آرام سے بات کروں گا، اردو سمجھ جاتے ہو ماشاءاللہ، بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہو گے، مجھے محسوس ہوتا رہے گا کہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اظہار کر رہی ہیں کہ ہم 61 ہجری میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنی وفاؤں کا اظہار گلی گلی، کوچے کوچے، کونے کونے، ملک ملک، دنیا کے ہر جگہ کر رہے ہیں۔ جلوس نکالتے ہیں، کہیں ماتم کرتے ہیں، کہیں زلزلہ نکالتے ہیں، کہیں جھولا نکالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وفا کا یقین کس کو دلا رہے ہیں؟ آج ہمارا سبیلے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ آج ماتمی حلقہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آج مخلوق ایک دوسرے کو لنگر کھلا رہی، اس کا مقصد کیا ہے؟ آج امام بارگاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آج کالے کپڑے پہننے کا مقصد کیا ہے؟ آج ذوالجناح کو سلام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج گلی گلی، کوچے کوچے علم عباس کو دیکھ کر دل ٹھنڈا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مہربانی صحیح، ان سب چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بابا مقصد چھپا ہے۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کی ونڈ ہے، اس نے ہمیں اس دور میں بھیجا، اب ہم نے اس دور کے حساب سے دیکھنا ہے۔ دیکھو، اگر ہم کربلا میں ہوتے، ہم سب کا ایمان ہے ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے، ایسے ہے نا، بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اگر جنگ صفین میں ہوتے تو علی کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن اللہ کی ونڈ ہے، اللہ نے ہمیں اس دور میں بھیجا، نہ ظاہراً علی بادشاہ موجود، نہ حسن موجود، نہ حسین بادشاہ موجود، نہ سجاد بادشاہ موجود، نہ باقر مولا موجود، نہ صادق مولا موجود، امت نے شہید کر دیے۔ تو پھر سوچنا پڑے گا آج بھی کوئی حسین کا بیٹا موجود ہے؟ مہربانی بابا، آج بھی کوئی حسین کا بیٹا دنیا میں موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اس کا مطلب پھر ہم جو کچھ کر رہے ہیں نہ صرف کربلا کی یاد میں بلکہ اس دور کے علی کو اپنی وفا کا یقین دلا رہے ہیں۔ کس انداز سے یقین دلا رہے ہیں؟ کالے کپڑے پہن کر، اے حسین کے خون کا وارث مولا، ہم کالے کپڑوں میں صرف سوگ نہیں منا رہے بلکہ ہم چاہتے ہیں احسان فرما، ظہور کر، تاکہ مومن کالے کپڑے اتار کے خوشیوں کا اعلان کرے۔ پتہ نہیں یہ آپ کے ہاں رجت کا تصور پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، تھوڑا سا میں یہاں روک کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بابا امام ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، بیٹا بات ذرا غور سے سننا۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کو رجت کہتے ہیں۔ رجت میں کیا ہوگا؟ امام تشریف لائیں گے، بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں گے، ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا۔ جس جس کا دل کرتا ہے میں کربلا جاؤں اور وہ نہیں جا سکا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مہدی جب آئے گا سب کو بلائے گا۔ جب سردار آئے گا سب کو بلائے گا۔ فرق یہ ہوگا بابا، اس وقت ہم جاتے ہیں مزاروں کو سلام کرنے کربلا، جب آئے گا خون حسین کا وارث پھر یہ سارے شہزادے مزاروں میں نہیں تخت پہ بیٹھے دکھائی دیں گے۔ مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، بہت شکریہ صحیح، واہ صحیح، واہ آپ کی کیا بات ہے صحیح۔ انشاءاللہ جب سردار آئے گا یہ شہزاد علی اکبر کی زیارت ہوگی بالمشافہ، عباس کا دیدار ہوگا بالمشافہ،
علی اصغر کی زیارت ہوگی بالمشافہ، اور کوئی کہے سید لاہور سے آیا، وہ کہہ گیا کہ سرکار جب آئیں گے اس وقت ان کی زیارت ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کو بتانا سید دعویٰ کر گیا، معصوم کے فرمان پہ تو دلیل بھی دے گیا۔ تیرے ایک امام کا دور ہے، ایک شخص آیا، زبار سے بڑا اہم ایک واقعہ میرے سامنے آ گیا، میں چاہتا ہوں آپ کے اس مجمع تک میں پہنچا جاؤں۔ ایک شخص آیا، آ کے کہتے فرزند رسول، ایک نبی نے اللہ سے اپنے یقین کے اضافے کے لیے عرض کیا تھا کہ تم مخلوق کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے امر دیا تھا اپنی مرضی کے 4 پرندے پکڑ، ان کو ذبح کر، ان کے ٹکڑے کر، ان کا قیمہ بنا، پہاڑ پہ رکھ کے آ۔ بندہ امام کو کہہ رہا ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، ان کو پہاڑ پہ رکھ کے آ۔ جب بندہ رکھ کے آیا، اس وقت نبی نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اب حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم آیا تھا میرا نام لو اور آواز دو۔ اللہ کا نام لیا، نبی نے آواز دی، پرندے اپنی اصلی حالت میں آ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے قیمہ ہوئے پرندے اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ اللہ کا نام لینے کی دیر تھی۔ معصوم فرماتے ہیں نبی کا یقین کامل کرنے کے لیے اللہ نے یہ کام کروایا۔ بندہ کہتے ہیں مولا یہ تو ہوا تھا اس دور میں کام، احسان فرما ہمارا یقین کیسے کامل ہو؟ محمد کے بیٹے تیرے معصوم امام نے حکم فرمایا جا تو اپنی مرضی کے 4 پرندے لے آ۔ زبار میں بش اپنی مرضی کے بندہ 4 پرندے لے آیا۔ معصوم امام نے فرمایا اب ان کو ذبح کر۔ بندے نے ذبح کیا، امام نے فرمایا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر، ٹکڑے کیے۔ مولا نے فرمایا ان کا قیمہ کر۔ بندے نے قیمہ کیا، امام نے فرمایا جا پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ۔ بندے نے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا۔ سرکار اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار آپ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، وہ میرے نانے کے پسینے سے بنا تھا نبی، میں ہوں محمد کا خون۔ جا تو آواز دے۔ سرکار آپ نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ہم تجھے بھیجتے ہیں۔ اس نے جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ آواز دے کے کہا او پرندو، اللہ کے نبی کا وسیع محمد کا خون کہہ رہا ہے اپنی اصلی حالت میں آؤ۔ زبار سے ہی ہر پرندہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ میرا دل ہے جو میں پنجاب سے نکلا ہوں مومنوں کے پاس پہنچوں۔ کیوں پہنچوں؟ مقصد یہ تھا ایک دن ضرور امام کا ظہور ہونا ہے، ایک دن سردار نے آنا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے مومن طاقتور ہوں۔ سردار جب آئیں، سردار کا دل چاہے جاؤ رانی پور کے مومنوں کو اٹھا کے لاؤ، سرکار کو نوکر کہیں آپ نہ جاؤ ہم جا کے اٹھا کے آتے ہیں۔ شکر ہے جلدی پہنچ گیا ہو۔ میرا دل چاہتا ہے مومن طاقتور ہوں، میرا دل چاہتا ہے مومن اپنا خزانہ ضائع نہ کرے۔ آپ کہیں گے سید خزانہ ضائع سے کیا مراد؟ مومن چل کے آتا ہے امام بارگاہ، جتنے قدم چل کے آتے اس کا کئی قدم کا کرم اس کو ملتا ہے، خزانہ کٹھا ہوتا ہے۔ لنگر حسین کھاتا ہے، خزانہ کٹھا ہوتا ہے۔ صحیح میں ذرا سخت بات کرنے لگا ہوں، میرے سرکار کلندر کی دھرتی ہے، اعلیٰ لوگ ہو، سادات پرست ہو، ناراض نہیں ہو گئے۔ ایک سخت بات کرنے لگا ہوں، صحیح اس کے بغیر میں بات نہیں سمجھا پاؤں گا۔ کرم کا خزانہ مجلس حسین پہ جب بندہ جاتا ہے کرم کا خزانہ ملتا ہے، جن قدم چل کے جاتا ہے قدموں کے بدلے میں کرم کا خزانہ ملتا ہے۔ پھر حسین کی مجلس میں جا کے علی کے نام پہ نعرہ لگاتا ہے، کرم کا خزانہ ملتا ہے۔ پھر آتا ہے علامہ عباس کو سلام کرتا ہے، کرم کا خزانہ ملتا ہے۔ پھر مجلس کے بعد غم حسین میں آنسو بہاتا ہے، کرم کا خزانہ ملتا ہے۔ پھر جا کے باہر جو بانی نے لنگر پکوایا ہوتا ہے وہ لنگر کھاتا ہے، کرم کا خزانہ ملتا ہے۔
پھر مومن مومن سے ملتا ہے، کرم کا خزانہ ملتا ہے۔ سخت بات کرنے لگا ہوں، پیسے بندے کو ملے بینک میں سنبھال کے رکھتا ہے، مولا کرم کرتے ہیں ضائع کر دیتا ہے۔ زوار سے ضائع کر دیتا ہے مومن، پیسے ہوں سنبھال سنبھال چھپا چھپا رکھتا ہے، یہ کرم ضائع کر دیتا ہے۔ کرو سوال سید، ہم کرم کیسے ضائع کرتے ہیں؟ کرم اس وقت ضائع ہوتا ہے جس زبان پہ ہم نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کہتے ہیں، کرم آتا ہے مگر ضائع ہوتا ہے جب ہم علی کہنے والی زبان سے کسی کا گلہ کرتے ہیں۔ کرم کا خزانہ ضائع ہوتا ہے جب ہم بیٹھ کے کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ کرم کا خزانہ ضائع کر بیٹھتے ہیں جو زبان آل محمد پہ درود پڑھے وہ پھر کسی کو گالی دیتی ہے۔ دل ہے مومن کرم کا خزانہ سنبھالے۔ دوسرا کرم کا خزانہ علامہ عباس کی زیارت کے بعد ہمیں وصول ہوتا ہے۔ آتے ہو علامہ عباس کو سلام کرتے ہو، کرم کا خزانہ ملتا ہے۔ تمہارے پاس یہ خزانہ اگر اکٹھا ہو جائے تو یہ نتیجہ بھی دیتا ہے۔ ایک تجربے کے لیے کلیہ دے کے جا رہا ہوں۔ تمہارے رانی پور میں کوئی بندہ بیمار ہو، ڈاکٹر لا علاج کر دے کہ جی اب علاج نہیں ہو سکتا، بندہ بیمار، آپ نے خزانہ ضائع نہیں کیا۔ کیسے؟ جن آنکھوں سے غازی کا علم دیکھا ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھا۔ میں نے کہا نا تھوڑی سی مشکل بات ہے بابا، لیکن کیا بات ہے، 100 بسم اللہ، کروڑ والی بسم اللہ، شکر ہے بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ جن آنکھوں سے غازی کے علم کی زیارت کی ان آنکھوں سے آپ نے حرام نہیں دیکھا، کسی نہ محرم کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، کوئی نظر بھی آ گئی تو یہ محسوس کر کے دیکھا یہ میری ماں ہے۔ کیا فائدہ آیا؟ 10 دن مجالس سن کے 10 دن بعد بھی ویسے ہی ہو جیسے پہلے دن تھے؟ نہیں، 10 دن کی مجالس کا اتنا اثر ہو، کیا تھے پتہ نہیں، باہر نکلو تو حر بن کے نکلو۔ زوار وسان صاحب، میں ان کو ایک موتی اور دے کے جاؤں، ان کا فائدہ ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی آپ کے مومن کی کیا تعریف ہے؟ امام فرماتے میرا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بندہ بندے کا حیا تو کرتا ہے، بندہ کیمرے کا حیا تو کرتا ہے۔ ایسے ہے نا جیسے یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے گی، مجھے اس کا ڈر ہے۔ بس ولایت اس نے قائم کی جس نے کیمرے کا نہیں مولا کا حیا کیا۔ صحیح، میں نے ایسے نہیں بلوایا آپ کو، کوئی وجہ تھی، شکر ہے آپ آ گئے۔ لو جی تجربہ کر کے دیکھنا، آنکھیں بچانا صرف 40 دن تجربے کے لیے، ویسے تو کوشش کرنا زندگی بھر بچانا۔ 40 دن کا تجربہ، تمہارے رانی پر میں کوئی بیمار ہو، 40 دن کوشش کرنا آنکھیں حرام نہ دیکھے، یہ ہاتھ حرام پہ نہ جائیں، یہ خزانہ سنبھال کے رکھنا، یہ قدم جو چل کے جائیں یہ بھی کہیں حرام پہ نہ جائیں، جو امام بارگاہ چل کے جائے، جس پیٹ میں حسین کے لنگر کا لقمہ آئے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے۔ سائیں اس دور کی ضرورت ہے، سائیں اس کے بغیر چارہ نہیں۔ سائیں ہم 61 ہجری میں تھوڑے ہیں، ہم تو 1445 ہجری میں بیٹھے، کیا کریں، اس دور کے تقاضے ہیں۔ آج بھی ہمیں علی منوانا پڑا ہے، میرا علی یہ، میرا علی یہ، میرا علی یہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہیں نہ کہیں ہمارے کردار کمزور ہیں۔ جب کردار مضبوط ہو گئے دنیا کہے گی اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ کرم کے خزانے بچاؤ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا جاتا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ کرم کے خزانے بچاؤ گے، 40 دن بعد تجربہ کر کے دیکھنا، سرکار کلندر کی نگری میں کھڑا ہوں،
سیون والی ہستی عام ہستی نہیں، خوش نصیب ہو جن کی سرزمین پر علم عباس کا وفا کرنا کلندر نے سکھا دیا۔ عام نگری نہیں کھڑا، میں بہت بڑی نگری کھڑا ہوا ہوں، تجربہ کر کے دیکھنا، جہاں جہاں مومن مومنہ، میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، میرا بھائی، میرا باپ، میرا بچہ کوئی بیٹھا ہے، سنبھالنا سید کا یہ پیغام۔ 40 دن بعد تمہیں کوئی کہے فلاں جگہ ایک مریض ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا لا علاج ہے، اس کی دوائی ہمارے پاس نہیں ہے، چپ کر کے چلے جانا۔ ان کو کہنا ڈاکٹر آزما لیے ہیں، اب علی کا ملنگ بھی آزمانا ہے۔ شرط خزانہ سنبھال کے رکھا تو علی کا ملنگ بھی آزما۔ جاتے جاتے امام زمانہ سے مدد طلب کرنا، مولا تیرا ایک ادنا سا غلام، تیرا ادنا سا ایک فقیر، تیرا ادنا سا ایک چاہنے والا، ادنا سا تیرا محب جا رہا ہے، احسان فرمانا، نگاہ رکھنا۔ وہاں جا کے مریض کے پاس ایک نعرہ لگانا، یا علی۔ نعرہ لگانے کے بعد امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن۔ دعا کرنے کے بعد مریض کو پھوکا دینا، اٹھنا بیٹھے، تیرے علی والا ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ شرط ہے خزانہ سنبھال کے رکھ، پھر دیکھ کرم کی خیرات کتنی ملتی ہے۔ بندے کہتے ہیں یار کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یقین کرو کوئی دیکھے نہ دیکھے، امام ہمیں دیکھتا ہے۔ ہم پہ ہر وقت امام کی نگاہ ہے۔ ہم اٹھتے ہیں امام دیکھتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں امام دیکھتے ہیں، ہم سوتے ہیں امام دیکھتے ہیں، ہم عزاداری پہ جاتے ہیں امام دیکھتے ہیں، ہم ماتم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں امام دیکھتے ہیں، ہم لنگر کھاتے ہیں امام دیکھتے ہیں، ہم لنگر پکواتے ہیں امام دیکھتے ہیں، ہم سب پہ امام کی نگاہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم امام سے دور نہیں۔ یہ بندوں کی سوچیں ہیں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہاں کوئی نہیں دیکھتا، امام دیکھتا ہے۔ لو جی، جو بندے ابھی پریشان بیٹھے ہیں، سید ممبر پہ کہہ رہے ہیں مولا دیکھتا ہے، میں ایک بہت بڑی پہاڑ سے وزنی دلیل ایک واقعہ سنا رہا، بڑا کمال واقعہ، کوشش کرنا واقعہ ضائع نہ ہو۔ معصوم کا دور ہے، علی بن یقطین، علی بن یقطین تیرے 7واں امام کا شیعہ ہے، محب نہیں۔ حیرانی پور زوہر صاحب سے بعد میں سوال کرو کہ سید ممبر پہ کہہ گیا شیعہ تھا، محب نہیں تھا۔ سید تو ہمیں پریشان کر کے چلا گیا، محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ زوہر صاحب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، معصوم سے پوچھا گیا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ مولا فرق کیا ہے؟ فرمایا محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ مہربانی سے انشاءاللہ جملے یاد رہیں گے۔ محب وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ وہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ علی بن یقطین شیعہ ہے، علی اولاد علی کا، سرکار سے ملنے اس وقت آیا جب اس سے ملنے کوئی آیا تھا۔ اس کے پاس ایک عہدہ تھا سرکاری، اس سے ملنے کوئی آیا تو اس نے اس بندے کو کہا تھا میرے پاس تیرے ملنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ وہ کو ملنے آیا، کوئی ماڑا سا بندہ تھا ظاہراً، جس کو دنیا غریب کہتی ہے، سرکار سے ملنے نہیں، علی بن یقطین سے ملنے آیا۔ اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، دفتر میں بیٹھا تھا، ایسے نے کہا میرے وقت نہیں ہے۔ پھر علی بن یقطین مولا سے ملنے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، غلام باہر آیا، مولا موسیٰ کاظم کی خدمت میں عرض کیجئے آپ کا غلام ملنے آیا۔ امام نے فرمایا اس کو کہو تیرے سے ملنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ زوار صاحب دیکھیں کڑی کیسے ملتی ہے۔ اس نے بندے کو ملنے کے لیے ٹائم نہیں دیا، امام نے اس کو ملنے کے لیے ٹائم نہیں دیا۔ باہر کھڑے ہو کے پیغام بھجواتے ہیں مولا میرا قصور، میری غلطی،
ہم جیسا ہوتا نا پریشان ہو جاتا، اتنی دور سے ملنے آیا ہوں، مولا ملنے کا ٹائم ہی نہیں دے رہے، کیا فائدہ آیا مولا سے ملنے؟ سمجھدار تھا، کھڑے ہو کے غلطی پوچھ رہا ہے، مولا میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہمارا ایک چاہنے والا تیرے پاس آیا تھا، کام لے کے آیا تھا، تو نے اس کو یہ کہہ کے لوٹا دیا تیرے ملنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ کہتے ہیں مولا میں معافی مانگتا ہوں، رانی پور جملے پہ غور کرنا، مولا میں معافی مانگتا ہوں۔ امام نے فرمایا میرے سے معافی نہ مانگ، جس کو خالی لوٹائے اسے معافی مانگ۔ امام مہدی عرض کرتا ہے سرکار کی خدمت اقدس میں غلام کے ذریعے مولا کو کہیے، اور جس کو میں نے خالی لوٹایا پیغام آیا غلام کے ذریعے، اس کو کہو فلاں مقام پہ پہنچ، تجھے ایک تیز رفتار گھوڑا ملے گا، اس پہ بیٹھ کے جانا۔ لو جی امام کے حکم سے وہاں پہنچا، وہاں پہلے سے گھوڑا کھڑا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کو یہ نہیں کہا کہاں جانا ہے، گھوڑا خود بخود اس کو دوڑا کے اس کے دروازے پہ لے آیا جس کو اس نے خالی لوٹایا تھا۔ بابا سندھ والوں کوئی مومن اگر ناراض کر دینا، پہلے تو کوشش کیا کرو امام دیکھ رہے ہیں، پھر بھی مومن بنا کرو، معاف کر دیا کرو۔ یہ میرا مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی۔ اہل بیت کی بات مانتے ہو نا بابا؟ کوئی مومن ناراض کر دے، کوئی غصہ کر لے، کوئی تنگ کر لے، معاف کر دیا کرو۔ معاف کرو گے درجے تمہارے بڑھیں گے، ہاں صحیح، درجے تمہارے بڑھیں گے۔ لو جی دروازہ ابراہیم ساربان دکل باب کیا، دروازہ بجایا، ابراہیم ساربان۔ اب اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا علی بن یقطین۔ ابراہیم ساربان کہتا ہے اتنا بڑا عہدے دار میرے دروازے پہ؟ آگے سے آواز دے کے کہتا ہے یہ بھی نہ آتا اگر کائنات کا بڑا نہ بھیجتا، یہ بھی کائنات کے بڑے کا احسان ہے جس نے تیرے پاس بھیجا۔ کہا میں بس آیا، کیچڑ سے پاؤں بھرے ہیں، باہر آیا۔ ابراہیم ساربان آواز دے کے کہتا علی بن یقطین مجھے بتا کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معاف کر، غلطی میری، مجھے معاف کر۔ کہتے میں تو تیرے سے ناراض ہی نہیں تھا، تو نے خالی لوٹا ہی دیا مجھے، کوئی بات نہیں۔ میں سوچتا آیا شاید میرے مولا کی مرضی ہی نہیں ہوگی، آئے ہائے ہائے، شاید میرے امام کی مرضی ہی نہیں ہوگی۔ کہنے لگا نہیں میری غلطی ہے، میں نے تجھے خالی لوٹایا، مجھے معاف کر۔ ابراہیم ساربان کہتے ہیں مولا سے معافی مانگ۔ علی بن یقطین کہتے ہیں مولا ہی نہیں بھیجا ہے، وہ فرما رہے ہیں میں تب معاف کروں گا جب یہ معاف کرے گا۔ آواز دے کے کہتے ہیں یار میں نے تجھے معاف کیا، لیکن حیرانی ہو رہی ہے۔ علی بن یقطین کو کہتے ہیں ابراہیم ساربان حیرانی ہو رہی ہے، میں نے تو امام کو نہیں بتایا کہ اس نے مجھے خالی لوٹایا۔ علی بن یقطین کہتے ہیں ان کو بتانا نہیں پڑتا، ان کی ہر وقت ہر ایک پہ نگاہ ہوتی ہے۔ اسی کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کیا، ان کو بتانا نہیں پڑتا، ہر وقت وہ ہر ایک پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ کہنے لگا مجھے معاف کر، اس نے کہا میں نے معاف کیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ علی بن یقطین کہتے ہیں مجھے کوئی سند دے معافی کی۔ انہوں نے کہا کیا سند چاہیے، کاغذ پہ لکھ دوں؟ اس نے کہا نہیں کاغذ پہ نہ لکھ، میں زمین پہ لیٹتا ہوں، اپنے کیچڑ والے جوتے میرے منہ پہ رکھ۔ آئے ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہوئے، کیچڑ والے جوتے ابراہیم ساربان نے ڈرتے ڈرتے رکھے۔ علی بن یقطین نے کہا نہیں رکھ، اس کے بغیر چارہ نہیں، تو راضی ہوگا تو مولا راضی ہوں گے۔ ابراہیم ساربان نے کیچڑ بڑے جوتے رکھے، شکریہ علی بن یقطین نے ادا کیا۔ اب دروازے پہ گیا، دیکھے تو دروازے پہ مولا موسیٰ کاظم خود استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ کا یقین میں اضافے کے لیے میں نے یہ عرض کرنا چاہا، ہم پہ ہر وقت امام کی نگاہ ہے۔
اب آ گئی وہ بات جو میں شروع میں کر گیا، ہمارا اس وقت عزاداری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لو جی ماتم کا مقصد سنو، ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس دور میں ماتم کا فلسفہ یہ ہے، کوئی کسی کا دوست کسی تکلیف میں ہو، بندہ وہاں جا کے کہتے یار تو پریشان نہ ہو میں ہوں۔ اس وقت زمین پہ ہر شیعہ حسین کے خون کے وارث مہدی کو کہتا ہے تو رو نہ میں ہوں۔ سینے پہ ہاتھ مارنے کا مقصد یہ ہے، سردار میں حاضر، میں لبیک، میں ہوں۔ زلزلہ تیار کرنے کا بھی مقصد ہے، کیا صرف زلزلہ تیار کر کے پنڈال میں لانا، جلوس میں لانا، صرف کربلا کی زلزلہ کی یاد نہیں۔ مومنوں، موالیوں، حبداروں، چند ہی سمجھ گئے میرے آنے کا مقصد پورا۔ زوار صاحب اصل میں زلزلہ تیار کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک دن خون حسین کا وارث آئے گا، انشاءاللہ مہربانی، انشاءاللہ اس زلزلہ پہ بیٹھے گا۔ کوئی وسان صاحب سے کہے سید کو بلائے ہمیں پریشان کر گیا، دنیا میں نکلتی ہیں لاکھوں زلزلائیں، امام لاکھوں پہ کیسے بیٹھیں گے؟ وسان صاحب انہیں بتائیے گا سید دعویٰ کر گیا تو دلیل بھی دے گیا، اگر شیطان پہ ایمان ہے وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، رحمان کا نمائندہ بھی ہر جگہ آ سکتا ہے۔ یہ منبر منتظر ہے، مجھ جیسے کئی بندے پڑھنے کے لیے آئے، ہم نے کتابوں کی بیساکھیوں کا سہارا لیا، ہمیں کیا پتا آل محمد کی عظمت کیا ہے۔ یہ منبر منتظر ہے، ایک دن منبر کا وارث آئے گا، آ کے دنیا کو حقیقت آل محمد کی فضیلت و حق کو حقیقت بتائے گا۔ زلزلہ منتظر، علی اصغر کا جھولا منتظر، علم عباس کا پنجہ منتظر، شہزادے کا تعزیہ منتظر، ہر چیز منتظر۔ لیکن امام سے پوچھے آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ آواز آتی ہے میرا بھی دل چاہتا ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، میرا بھی دل چاہتا ہے، میری طرف دیکھنا یار، بڑا اہم جملے پہ میں تمہیں لے آیا ہوں، بس میں ابھی 2 جملے بیٹیوں کے لیے کہتا ہوں، اس کے بعد 2 جملے مصاحب اور اجازت چاہتا ہوں۔ سرکار یقیناً یہی فرمائیں گے، میرا بھی دل چاہتا ہے، میرے دادا علی کا سلمان تھا، میرے دادا علی کا بوزر تھا، میرے دادا علی کا کمبر تھا، میرے دادا علی کی فضا تھی، میرا دل چاہتا ہے میرے دادا حسین کا ہور تھا، میرا بھی دل چاہتا ہے میرا بھی کوئی سلمان ہو، میرا بھی کوئی ہور ہو۔ سرکار اگر ہم سلمان اور ہور بن گئے سرکار پھر ہمیں کیا ملے گا؟ آواز آئے گی شیعہ بن، عاشق بن، لالچی نہ بن، نہ بھی مانگ ہم رکھتے کسی کا نہیں۔ سرکار پھر بھی کیا عطا فرمائیں گے؟ آواز آئے گی میں تمہیں اتنا بڑا انعام دوں گا، جب تم مر جاؤ گے تمہاری قبر پہ آ کے کہوں گا اٹھ میں آ گیا۔ بابا ایک دعا بھی ہے آپ کے مکتب میں، ویسے تو بہت دعائیں ہیں، ساری دعاؤں میں بہترین دعا ہے دعائے عہد۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، فرمایا جو مرد یا عورت دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا مہدی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے فرمائے گا قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ بندہ کفن جھاڑ کے دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ میرا بیٹا کہاں، میرا باپ کہاں، میرا بھائی کہاں، میرا چاچا کہاں، میرا ماموں کہاں، میرے رشتہ دار کہاں؟ امام فرمائیں گے تو بھول گیا، سارے رشتے سانسوں تک تھے، سانس ختم رشتے ختم، سب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، سب رشتے توڑ کے چلے گئے، اپنے ہوتے تو رشتہ نہ توڑتے، آ دیکھ تیرے مرنے کے بعد بھی میں نے رشتہ نہیں توڑا۔
لو جی وہ دعائے عہد آپ کے لیے لاہور والوں نے چھپوا کے بھیجی ہے، بلکہ رانی پور والے یہ کیوں نہ کہوں لاہور کی بی بی نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ یہ بابا تحفہ ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اس کا ترجمہ ہے سندھی میں، کوشش کرنا ترجمہ پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب کو ملے گا، آپ سب لے لیجئے گا، باہر بانٹیں گے۔ یہ 2 جملے میں اپنی بیٹیوں کے لیے، مائیں اتنی دیر سے بیٹھی ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان تک پیغام پہنچنا چاہیے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی امام کے لیے تیاری کراؤ۔ تیاری کرانے کے لیے کوئی خاص ٹریننگ نہیں ہے، ٹریننگ صرف اتنی ہے، سب سے پہلے اپنی تیاری کرو۔ جب لنگر پکاؤ، جب آٹا گوندو، جب روٹی پکاؤ، درود پڑھ کے پکاؤ۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھ کے پکاؤ۔ کوئی پوچھے بی بی یہ دعا امام زمانہ اور درود پڑھ کے روٹی پکا رہی ہے، راز کیا ہے؟ اس کو بتا دو، اگر ڈسپرین کھانے کے بعد ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر بھی تبدیلی لا سکتا ہے۔ مہربانی میری ماں بہن بیٹی، شکریہ میرا بابا، یہ سنبھالنا جملہ۔ تمہارا باپ سید منبر پہ کھڑا ہو کے تمہیں تحفے دے رہا ہوں بیٹا، کوشش کرو بچوں کو گھر میں یہ بتاؤ، تم گھر میں ہوتے ہو ہم سے ڈرتے ہو، تم گھر کے باہر جاتے ہو تم یہ محسوس کرتے ہو نہ اماں ہے نہ ابا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن ان کو بچپن میں بتاؤ، کوئی دیکھے نہ دیکھے مہدی دیکھتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تیسرا کام، صبح صبح جب بچے اٹھیں، گھر والے اٹھے، ان کو کہو کعبے کی طرف منہ کر کے امام کو سلام کریں۔ کیا رواج ہے ہمارے ہاں، یہی سکھایا جاتا ہے صبح صبح اٹھ کے بڑوں کو سلام کیا کرو۔ ایسے ہے، اچھی بات ہے، بڑوں کو سلام ہونا چاہیے، لیکن جو بڑوں کا بھی بڑا ہے، اور یہ آپ بہتر جانتے ہو، شریعت محمدی میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہوگی، ہم امام کو کہیں گے میرا سلام، وہ کہیں گے میرا بھی سلام ہو۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، جب لنگر پکا لو، دسترخوان سجا لو، گھر والے کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو کہو پہلے دعا امام زمانہ پڑھو، پھر لنگر کا لقمہ کھاؤ۔ پوچھیں گے کیوں؟ ان کو بتاؤ، ہر دور میں، معصوم کا فرمان ہے، ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے۔ بابا یہ تو قانون ہے، پھر جس کا کھاؤ اس کا گاؤ۔ 5واں کام میری بچیاں، رات کو سلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوری میں آل محمد کے قصے سناؤ۔ اوئے ہوئے ہوئے، ان کو بتاؤ ایک سردار نے آنا ہے، ان کو بتاؤ ہم صفین میں ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے، کربلا میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے، اللہ کی ونڈ ہم اس دور میں ہیں، اس لیے ہمیں مہدی کے ساتھ ہونا ہے۔ کچھ عرضیاں، کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں، شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ آپ نے اتنی دیر گرمی میں، تھکاوٹ میں، اتنا غور سے یہ معرفت کے موتی سنے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو یہ موتی سنبھالنے کی بھی توفیق عطا کرے، اپنے امام سے وفا کرنے کی توفیق عطا کرے، اپنے امام کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے، اپنے امام پہ جان نثار ہونے کی توفیق عطا کرے، اپنے امام کے لیے مومنوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا کرے، اپنے امام کے لیے ہر لمحہ شکر 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 بولنے کی توفیق عطا کرے، اپنے امام کے لیے ہر وقت صبر 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 میں رہنے کی توفیق عطا کرے، اپنے امام کے لیے ہر وقت آنکھیں پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، اپنے امام کے لیے ہر وقت زبان بچانے کی توفیق عطا کرے، اپنے امام کے لیے صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کرنے کی توفیق عطا۔ مہربانی، شکر گزار ہوں بابا، 2 یا 3 جملے۔ اس گھر پہ جو امت نے ظلم کیا، ہاں ہاں آئی بیٹھی ہے پردے میں بڑی دور سے، کس لیے تشریف لاتی ہے؟ اسی
مقصد کے لیے آتی ہے، جاؤں میں اپنی اولاد کا پرسہ وصول کروں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مومنین کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو اپنے رومال میں لیتی ہے، لے کے سیدھی کربلا جاتی ہے۔ کربلا جا کے کہتی ہے حسین اٹھ، تیرے زخموں کا مرہم لے کے آئی۔ کربلا میں ظلم نہیں ہوا، ظلم ہوئے ہیں۔ ابن سعد ملعون لعین بے شمار ضرب بے شمار کہتا ہے کمان میں تیر ڈال، اصغر پہ چلا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، کئی دفعہ یہ کمان میں تیر ڈالتا ہے، تیر کھینچتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر کھینچتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ابن سعد لعین نے پوچھا چھوڑتا کیوں ہے؟ کہتے جب بھی تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں کبھی آواز آتی ہے ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، میرا بے شیر بھی دیکھ۔ اصغر کی شہادت تو میں نہیں پڑھوں گا۔ شاہ شمس تبریز جہاں کے تھے نا، زوار بسان، تبریز کا علاقہ ہے۔ تبریز کے مومن ہر سال امت کو کربلا کا کوئی نہ کوئی واقعہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے۔ ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا امت کو اصغر کا واقعہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ بہت بڑا صحرا انہوں نے چڑھا، مخلوق کی مخلوق ہے۔ انہوں نے پروگرام بنایا ایک سید ادھر سے چلے گا، ایک چھوٹا 6 مہینے کا بچہ لے کے چلے گا، اس درمیان میں مقام پہ آئے گا، بچے کو اونچا کر کے کہے گا العطش العطش، ہائے پیاس۔ شرم آ رہی ہو منہ نیچے کر کے رو یار، بڑا اہم مصائب کا میں موڑ آپ کو لے آیا ہوں۔ العطش 3 دفعہ سید کو کہا تو نے بچہ اونچا کرنا ہے، پیاس 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 کہنا ہے۔ ایک ایک مومن کو کہتے ہیں ہاں ادھر سے حرملہ کا کردار ادا کر، بچے کو نہیں مارنا، جب پیاس پیاس ہونا تیر ہوا میں چھوڑنا۔ صرف ہم امت کو بتانا چاہتے ہیں بچے نے مانگا کیا تھا، امت نے دیا کیا ہے۔ مومن جتنا گناہگار کیوں نہ ہو ظالم نہیں ہوتا۔ کوئی مومن تیار نہ ہوا، انہوں نے مجوسیوں کی منڈی سے ایک مزدور پکڑا، کہا ہم مزدوری دیں گے۔ اس نے کہا کام بڑا آسان ہے، اس کو لے آئے۔ ادھر سے سید کو کہا بچہ لے اور چل، درمیان میں پہنچ۔ ادھر سے اس مجوسی کو کہا یہ جو سید آ رہے ہیں نا گھوڑے سوار، جب یہ درمیان میں پہنچے نا تو نے تیر کمان میں ڈالنا ہے، تیر کھینچنا ہے اور تیر ہوا میں چلانا ہے، مارنا نہیں، صرف ہم نے دکھانا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل ہے؟ ادھر سے سید چلا، ادھر سے اس کو اشارہ دیا تیر کمان میں ڈال۔ زوار بسان اس نے تیر کمان میں ڈالا۔ سید خرامہ خرامہ چلتے چلتے گھوڑے پہ 6 ماہ کے بچے کو اس مقام پہ لے آیا۔ سید نے بچہ اونچا کیا، اونچا کر کے کہتے العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا، جو اس کے کانوں میں پڑھا نا ادھر سے تیر کمان تیار تھا، جو ہی کس کے کانوں میں پڑھا نا بچہ پانی مانگ رہا ہے، اس نے کمان پھینکی، اس نے تیر پھینکا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا لعنت ہو ایسی مزدوری پر، بچہ مانگے پانی میں مارو تیر۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انوتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میرے معصوم کا قصور کیا تھا۔